السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل اسلامک شو میں۔ ناظرین، اس وقت ہمارا ملک ہندوستان جن حالات سے دوچار ہے، اس سے صرف ہم مسلمان ہی نہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں لوگ ہندوستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، موجودہ حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور موجودہ ہندوستان کے حالات پر ہر ایک شکوہ اور شکایت کر رہا ہے۔ آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں؟ آج انہی حالات پر ہم کچھ گفتگو کرنے والے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو تفصیل سے سنیں تاکہ حالات سے آپ لوگوں کو بھی آگاہی ہو۔ اس لیے کہ حالات سے واقف رہنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم حالات سے واقف ہوں گے تو حالات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ آئیے چلتے ہیں منی پور کے حالات پر کچھ بات کرتے ہیں۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے منی پور کے حالات پر حکومت سے کچھ مطالبہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ کا وہ لیٹر پڑھ کر سناؤں، منی پور کے حالات پر کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ منی پور کے اندر جو تشدد زدہ منی پور میں 3 کوکی خواتین کو، جن میں سے ایک کم عمر لڑکی تھی، برہنہ کر کے سڑک پر دوڑاتے ہوئے کھینچ کر دھان کے کھیت میں لے جا کر گینگ ریپ کر رہے تھے۔ درندے نہیں تھے، کیونکہ انہیں درندے کہنا حقیقی درندوں کی توہین ہے۔ وہ حیوان بھی نہیں تھے کہ حیوان ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ تو شرم اور حیا ہوتی ہے، لیکن انہیں بے شرم بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جس عمل کے مرتکب ہوئے ہیں ویسا عمل شرم کی ساری حدیں پار کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں کیا نام دیا جائے؟ شاید ان کے لیے لغت میں کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ انہیں خنزیر کہا جا سکتا ہے، حالانکہ خنزیروں کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہم انہیں انسان، آدمی یا منش کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ منی پور کا یہ واقعہ 4 مئی کا ہے، یعنی 74 دن پہلے کا، 74 دن پہلے کا ہے، لیکن اس کی اطلاع ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کو اور منی پور کے وزیر اعلیٰ ایم بیرین سنگھ کو اب ملی ہے۔ کیا اس بات پر کوئی یقین کر سکتا ہے؟ ساری ایجنسیاں پی ایم مودی کے ہاتھ میں ہے، جو اپوزیشن کے گناہوں کو، چاہے وہ زمین کے 7ویں طبقے میں ہی کیوں نہ چھپے ہو، ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن اس واقعے کی اطلاع پی ایم کو نہیں ملی اور نہ منی پور کے وزیر اعلیٰ کو ملی۔ یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ پی ایم اور وزیر اعلیٰ دونوں ہی اس انسانیت کو لرزہ دینے والی واردات سے واقف تھے، لیکن اسے چھپایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی ایم کو امریکہ کا دورہ کرنا تھا اور اقوام سفید کو بتانا تھا کہ ہماری رگوں میں جمہوریت ہے۔ کیا واقعی ہندوستان میں جمہوریت بچی ہے؟ کیا واقعی اس ملک میں آئین پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا واقعی اس دیش میں لا اینڈ آرڈر کے لیے جو ذمہ دار ہے پولیس اور ایجنسیاں، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ خبر ہے کہ 1000 افراد پر مشتمل ہجوم نے ایک گاؤں پر حملہ کیا تھا۔ گاؤں کو تاراج کر کے 3 خواتین کو اٹھا لیا تھا۔ ان سے جبراً کہا تھا کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو وہ از خود ننگی ہو جائے۔ عورتیں برہنہ ہو گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کے بھائی اور باپ کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا اور تینوں برہنہ خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح سڑک پر دوڑایا گیا۔ ان کے جسم کے ان مقامات پر جو کپڑوں میں چھپائے جاتے ہیں، برہنگی کے بعد ہاتھوں سے ضربیں لگائی گئی اور انہیں کھینچتے ہوئے کھیت میں لے جایا گیا۔ کم عمر لڑکی کے ساتھ دیگر 2 برہنہ عورتوں کی آنکھوں کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا۔ ویڈیو بنائی گئی اور جب انٹرنیٹ بحال ہوا تو وہ ویڈیو وائرل کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ پولیس کی موجودگی میں ہوا ہے۔ یہ تینوں خواتین کسی کی مائیں، بیویاں اور بیٹیاں تھیں، لیکن اس ہجوم کے لیے یہ بس دشمن قبیلے سے چھنا ہوا مال غنیمت بن کر رہ گئی تھی۔ ایسا مال غنیمت جس کو روندا جا سکے، جس کو آپس میں بانٹا جا سکے۔ منی پور کو جلتے ہوئے 2.5 مہینے ہو گئے۔ ان گزرے ہوئے دنوں میں پی ایم مودی کرناٹک کا الیکشن لڑائے، امریکہ گھومائے، مصر، فرانس اور یو اے ای کا سفر کرائے، لیکن ان کی زبان سے منی پور کا میم بھی نہیں نکلا۔ اس وقت بھی پی ایم مودی خاموش تھے جب منی پور میں میتئی فرقے کے لوگوں کے ہاتھوں کوکی فرقے کے چرچ جلائے جا رہے تھے، مندر مسمار کیے گئے، تشدد سیاست دانوں کے گھروں تک پہنچ گیا اور سینکڑوں افراد کی لاشیں بچ گئی۔ نہ جانے کتنی خواتین کو اسی مال غنیمت کی طرح جیسے یہ ویڈیو والی خواتین تھی برہنہ کر کے دوڑایا گیا ہوگا اور ان کی عصمت کو تار تار کیا گیا ہوگا۔
چونکہ پی ایم اور سی ایم کو کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے جب مزید ویڈیو وائرل ہوگی تب صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا۔ اگر کوئی ایسا پی ایم اور کوئی ایسا سی ایم ہوتا جسے یہ پتہ ہوتا کہ اخلاق نام کی کوئی چڑیا ہوتی ہے تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا ہوتا، لیکن ہمارے پی ایم مستعفی ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو منی پور کے اس واقعے پر تبصرہ کیا، تبصرہ جو صرف 37 سیکنڈ کا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منی پور میں RSS نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور منی پور کو تجربہ گاہ بنا کر سنگ عرصے سے وہاں نفرت کے جراثیم پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ ساورکر نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ دشمن کی عورتوں کی بے عزتی جائز ہے، تو کیا مان لیا جائے گا کہ اس فارمولے پر عمل ہو رہا ہے؟ ویسے یہ پہلی بار نہیں ہوا، گجرات میں بھی تو یہی ہوا تھا۔ نفرت کی بھیڑ چڑھی بلقیس بانو اس کی زندہ مثال ہے۔ مظفر نگر میں بھی یہی ہوا تھا۔ وہاں کی کئی مظلوم عورتیں ہیں جنہوں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ یہ جو نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ہر عورت، چاہے ماں ہو کہ بیٹی، بہن ہو یا بیوی، بس عورت ہوتی ہے، ایسی عورت جس کی عصمت کو تار تار کیا جائے۔ تو دوستو، یہ منی پور کی کچھ مختصر سے حالات تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ کچھ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی حقیقت تھی، ابھی کافی حقیقت تو سامنے آنے باقی ہے کیونکہ وہاں کا سارا ڈیٹا بند ہے، لیکن یہ جو کچھ تھوڑی بہت حقیقت وہ بھی انسانیت کو شرما دینے والی ہے۔ اسی وجہ سے مختلف تنظیموں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جس میں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا لیٹر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ منی پور کے حالات پر سرکار فوری توجہ کرے اور ریاست کی بدامنی اور شرپسندی پر لگام دے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 21 جولائی 2023 ریاست منی پور میں ڈوکو کے عیسائی قبائلی خواتین کی اجتماعی عصمت دری اور عریہ پریڈ کی 2 ماہ پرانی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس نے پورے ملک میں اجتماعی ضمیر کو شرمسار کر دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس انتہائی شرمناک، حیا سوز اور ظالمانہ واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ 2 ماہ قبل وقوع پذیر واقعے کی اب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ جب فسطائی ذہنیت، شدید نفرت و تعصب، اکثریتی زعم اور حکومتی سرپرستی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہے تو کمزور، مظلوم اور بے بس اقلیت کی کیا درگت بن سکتی ہے، اس کا نظارہ ہم نے اس سے قبل گجرات میں بھی دیکھا تھا۔ اور گزشتہ 9 سال سے ملک کے طول و عرض میں زہریلی تقاریر، نسل کشی کی دھمکیوں، مابلیچنگ کے پے در پے واقعات، حکومتی سرپرستی میں اقلیتی آبادیوں کو اجاڑنے اور بلڈوزر کے ذریعے منہدم کرنے کی شکل میں آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے منی پور جل رہا ہے۔ تقریباً 350 چرچ تباہ کر دیے گئے، 50,000 سے زائد کوکی قبائل کیمپوں میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سروس کو کاٹ کر باقی دنیا کو وہاں کے حالات سے بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ اس پر مستظر اس درمیان ملک کے وزیر اعظم بھارت کو وشو گرو بنانے کے اپنے مشن پر دنیا کا سیر سپاٹا کر رہے ہیں، الیکشن کی ریلیوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور کبھی اپنی تقاریر کے ذریعے ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس دوران منی پور جانا تو درکنا، ایک بار بھی انہوں نے اس ظلم و تشدد اور بربریت پر زبان تک کھولنا گوارا نہیں کیا اور نہ ہی اسے روکنے کے لیے ریاستی حکومت کو ہدایات جاری کی، حالانکہ وہاں انہی کی پارٹی برسر اقتدار ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ منی پور کو نیشنل کیلامیٹی قرار دے کر فی الفور وہاں کے حالات پر قابو پائے، ریاستی حکومت کو برخاست کرے، قانون کی مشینری کو چوکس کر کے شرپسند عناصر، چاہے ان کا تعلق حکمران پارٹی ہی سے کیوں نہ ہو، ان کے خلاف سخت کارروائی کر کے قرار واقعی سزا دلوائے، ریلیف کیمپوں میں موجود لوگوں کی بنیادی ضروریات کا فوری اہتمام کرے اور ان کی اپنے مقامات پر واپسی کو یقینی بنائے، منہدم مکانات اور مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر سرکاری خزانے سے کرائی جائے، مہلوکین کے ورثاء کو بھرپور معاوضہ ادا کیا جائے،
منی پور میں حالات کی بحالی کے لیے اپوزیشن اور سول سوسائٹی تحریکات کو اعتماد میں لے کر ضروری اقدامات کیے جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی دینی و ملی تحریکات اور ملک میں موجود رفاہی و فلاحی تنظیموں کو بھی آواز دیتا ہے کہ وہ منی پور میں ریلیف و بازآباد کاری نیز اعتماد کی بحالی کے اقدامات میں اپنا قرار واقعی حصہ ادا کرے۔ جی ہاں ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا لیٹر پیڈ سنایا۔ صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہی نہیں بلکہ ملک کی مختلف تنظیموں نے اور ہر اس شخص نے جس کے اندر کچھ نہ کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے، ہر اس طبقے نے اس ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہم بھی ظالم حکمرانوں سے چاہے ان کے دل کے اندر بات اترے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا نہ ہو، لیکن ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہم موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ظالم حکمرانوں سے اور ان ظالم جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے منی پور کے اندر تشدد کیا، ہر ایک سے جلد از جلد ان کا انتقام لے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ان کے خلاف اقدامات کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبر۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔